اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جی، روز بعثت عظیم دن، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز بعثت کے بارے میں کہ روز بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن مبعوث ہوئے، یہ دن پورے زمانوں سے افضل ترین دن ہے، ازل سے لے کے ابد تک یہ افضل ترین دن ہے۔ بعثت کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ روئے زمین پہ کبھی واقع نہیں ہوا، کبھی واقع نہیں ہوا۔ خداوند عالم کے بعد اعلیٰ ترین ذات اس جہاں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آج مبعوث برسالت ہوئے۔ ایک اہم ترین چیز جو ہمارے معاشرے میں 27 رجب کو ہم شب معراج کہتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ 27 رجب کو شب معراج، ہمارے نزدیک شب معراج جو مشہور ہے، ہمارے نزدیک جو شب معراج ہے وہ 17 ماہ رمضان جو مشہور ہے، بعض نے کہا 21 ماہ رمضان، بعض نے چند اقوال اور کہیں، لیکن شب معراج کا واقعہ ہمارے نزدیک جو مشہور ہے وہ 17 ماہ رمضان۔ اور اہل سنت کے ہاں شب بعثت کیا ہے؟ 17 ماہ رمضان، الٹ۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں آج کا دن روز بعثت ہے، اور جو رات گزری ہے وہ شب بعثت تھی، نہ کہ شب معراج۔ جو لوگوں کے پیغامات بھی آ رہے تھے وہ شب معراج کے حوالے سے آ رہے تھے۔ رجب المرجب کو ہجرت سے 13 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، شرک، ناانصافی، نسلی، قومی، لسانی امتیازات، جہالت اور برائیوں سے نجات اور فلاح کا نقطہ آغاز، اور ظہور امام مہدی نقطہ تکمیل ہے۔ نقطہ آغاز کیا ہے؟ نقطہ آغاز ہے بعثت رسول خدا، اور نقطہ تکمیل کیا ہے؟ ظہور امام زمان علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روز بعثت فرمایا کیا؟ پہلا پیغام، خبردار، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو اسی کا شریک نہ قرار دینا، تاکہ تم نجات اور فلاح پا سکو۔ بس روز بعثت یوم فلاح ہے، یوم نجات ہے۔ قرآن کریم نے روز بعثت کو روز زندگی کہا ہے، زندگی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ لبیک کہو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر جب رسول تمہیں تمہاری زندگی کی طرف بلائیں۔ کیونکہ بعثت کے دن آغاز ہوا کہ آشکار طور پہ دعوت دیں، دعوت دیں، مخفی طور پہ دعوت دیں، آشکار طور پہ۔ بس یہ آغاز ہوا، اور یہ دعوت کیا تھی؟ دعوت تھی زندگی کی طرف، توحید کی طرف۔ ہم بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے ہے، ہمیں کب احساس ہوگا کہ یہ دن جو آج ہم منا رہے ہیں یہ سب سے بڑی عید ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ معاشرہ ایسی معرفت رکھتا ہی نہیں۔ ٹھیک، بس پہلے مخفی دعوت کا کہا گیا، اس کے بعد آشکار دعوت کا کہا گیا۔ انذر، قرآن کریم نے حکم دیا، انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک، اپنے گھر والوں کو پہلے آگاہ کرو، خبردار کرو، اور نرمی اختیار کرو، لمن اتبعک من المؤمنین، ان سے جو تیری پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے۔ رسول خدا نے اہتمام کیا، سب کو معلوم ہے، رسول خدا نے اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد سب کو دعوت دی خدا کی وحدانیت کی طرف، اپنا یاور اور مددگار بنانے کی طرف
بننے کی طرف کہ میرے یاور اور مددگار بنو توحید کے سلسلے میں، بس سب سے پہلے اقرار کس نے کیا اور اعلان یاوری یا مددگار ہونے کا اعلان کس نے کیا؟ مولا علیہ السلام۔ بس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقطہ آغاز بعثت رسول خدا اور نقطہ متوسط کون ہے؟ مولا علیہ السلام۔ کہ بعثت کا پیغام جو آشکار پیغام پہلا تھا وہ کس نے قبول کیا؟ مولا علیہ السلام نے، اور اس وقت خلیفہ اور وزیر بنے، تبھی رسول خدا نے وہی اعلان کیا، یا بنی عبد المطلب انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں جو تمہارے پاس لے آیا ہوں وہ دنیا اور آخرت سے سب سے بہتر ہے۔ وقد امرنی اللہ، خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بلاؤں اس چیز کی طرف جو خدا چاہتا ہے، یعنی زندگی کی طرف بلاؤں۔ یوازرنی، میری موافقت کرو گے، میرا مددگار بنو گے اس معاملے میں۔ جو بھی میرا مددگار بنے گا، میرا بھائی بنے گا، میرا وصی بنے گا، میرا خلیفہ بنے گا۔ بس خلیفہ کون بنے؟ کس نے اقرار کیا؟ علی علیہ السلام نے۔ ٹھیک، بس زمانہ بعثت عظیم ترین عید ہے، عظیم ترین عید ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز بعثت ہے جس دن شیطان مایوس ہوا۔ شیطان مایوس ہوا۔ یہ جو کربلا میں شیطان مایوس ہوا تھا، یہ کس کی کڑی؟ روز بعثت۔ جو غدیر میں شیطان مایوس ہوا، یہ کس کی کڑی تھی؟ بعثت کی۔ ظہور کے دن شیطان مایوس ہوگا، یہ کس کی کڑی؟ پورا سلسلہ جا رہا ہمارا روز بعثت تک، مقدمہ اس کا، بنیاد اس کی، اصل اس کی کیا ہے؟ روز بعثت۔ علی علیہ السلام تبھی فرماتے ہیں لم یجمع بیت واحد یومئذ، کسی ایک گھر میں اس دن اسلام نہیں تھا غیر رسول اللہ، سوائے رسول خدا کے، وخدیجہ وانا ثالثہما، میں تیسرا تھا، میں نور وحی کو دیکھتا، نور رسالت کو دیکھتا، میں روح نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا، میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی۔ روز بعثت جب وحی نازل ہو رہی تھی رسول خدا پہ، رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کس کی چیخ ہے؟ فقال، رسول خدا نے فرمایا، ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے جو مایوس ہوا ہے بعثت سے، یہ مایوس ہوا ہے۔ اے علی، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ بہار الانوار کی یہ حدیث ہے۔ تبھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، تمام انسانی اختلافات کس وجہ سے ہیں؟ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے۔ تمام انسانی اختلافات تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تزکیہ، حکمت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ اگر معاشرہ تزکیہ والا بن جائے، تزکیہ اختیار کر لے تو سرکشی سے، معصیت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسانی معاشرہ تزکیہ اختیار نہ کرے، یا ایک انسان معاشرے میں تزکیہ اختیار نہ کرے، چور ہو، ڈاکو ہو، تزکیہ اختیار نہ کرے، وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ اور تزکیہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ انا پرست بناتا ہے، خود پرست، اور خود پرستی سرکشی کی طرف لے آتی۔ ہاں جی، تزکیے سے انسان جدا ہو، تزکیے سے جدا ہو تو انسان کیا بنتا ہے؟ انا پرستی سے سرکشی کی طرف آتا ہے۔ تبھی بس اگر انسان کے پاس تزکیہ نہ ہو تو معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے کہا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش بن جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لے، اپنے آپ کو غنی سمجھ لے، جب اپنی انا کو دیکھے گا، اپنے مقام کا قائل ہوگا، اپنی عظمت کا قائل ہوگا، سرکش بنتا جائے گا۔ اسے فیل کیا کریں، اسے محسوس کیا کریں، معاشرے میں جائے دیکھیں کہ ان سرکشوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کیسے کیا ہے۔ ہر شعبے میں آپ کو نظر آئیں گے،
جو بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شعبے میں نظر آئے گا کہ بعثت کی کتنی ضرورت ہے، بعثت کو یاد کرنے کی، بعثت پہ عمل کرنے کی۔ معاشرے کے تمام اختلافات انا پرستی اور سرکشی کی وجہ سے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ سرکش خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، تبھی پہلی وحی آئی کیا بعثت کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے آپ کو یاد نہ کر، پہلے اسے یاد کر جو تیرا خالق، اپنی انا کو بھول جا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبھی سورہ جمعہ نے یہ کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بعثت رسول کا مقصد کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرے ان پر خدا کی آیات کی، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں، واضح گمراہی، اور یہ گمراہی آپ ہر جگہ محسوس کریں گے، یہ گمراہی تعلیمی سسٹم میں آپ کو نظر آئے گی۔ تعلیمی سسٹم میں انسان جب سرکش بن جاتا ہے تو نتائج کیا آ جاتے ہیں، نتائج بڑے برے نکلتے ہیں۔ ایک بچی 8-9 سال کی بچی اپنے باپ کو قتل کر، یعنی انسان اتنا گر جائے، وجہ کیا ہے، وجہ ہے اس بعثت کو آشکار نہ کرنا، اس بعثت کو لوگوں کے ذہنوں میں نہ ڈالنا۔ کل لاہور میں ایک واقعہ ہوا، ایک لڑکے نے ماں اور اس کی بچی پہ چھری کے وار کیے ہیں، کیوں؟ کہا کہ وہ آپ کی بیٹی دوست نہیں بن رہی میری۔ حد ہوتی، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ اس لڑکے کا صرف قصور ہے، قصور پورے معاشرے کا ہے، اس کا کردار، اس بچی کا کردار بھی ذرا دیکھا جائے کہ اسے بنایا کس نے، اس کردار کو بنایا کس نے، اور یہ کردار جو نوجوانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اس میں ہر کوئی اس خواہشات نفسانی کی پیروی کی طرف نکل جائے گا۔ یہ بعثت سے دوری ہے، اور بہت ضروری ہے کہ بعثت اور انسان کامل کی معرفت ضروری ہے۔ تبھی دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو، دعائے ندبہ کا شروع ہی بتا کیا رہا ہے کہ خداوند عالم نے بعثت کے موقع پہ اولیاء الہی سے وعدہ لیا، اولیاء الہی سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ ایک، تھکاوٹ کا اظہار کبھی نہیں کرنا، دوم، دشوار راہ کو راحت بنا کے چلنا ہے، دشوار راہ کو سکون والی راہ سمجھنا ہے کہ انسان سرور لے، خوشی لے۔ اللہم لک الحمد علی ما جرا بہ قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتہم لنفسک و دینک، اے خداوند عالم تیری ہی حمد و ثنا ہے، تیری قضا اور قدر جاری ہے اپنے اولیاء کے بارے میں جن کو تو نے اپنے دین کے لیے خالص کیا، اپنے لیے خالص کیا، اذ اخترت لہم جزیل، جب تو نے ان کو چنا ایسی نعمتوں کے لیے جو ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، الذی لا زوال لہ ولا اضمحلال، جن کا کوئی زوال نہیں، جنہیں کوئی کمزوری نہیں آتی، جو ختم نہیں ہوتی، بعد، اس کے بعد، انشرت علیہم، کہ تو نے ان پہ شرط لگائی، الزہد، کہ دور رہنا ہے اس دنیا کے ان خیالی مقامات سے جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی کوشش کیا ہے؟ دنیا کی کوشش ہے خیالی مقامات تک لے جانا۔ خداوند عالم نے کیا کہا؟ بعد ان شرط علیہم، شرط رکھی ان پر، اولیاء الہی پہ، بعثت کے موقع پہ، ان زہد، زہد اختیار کرنا ہے، دور رہنا ہے، فی درجات ہذہ الدنیا الدنیہ، اس پستی والی دنیا کے درجات کو نہیں دیکھ، وزخرفہا وزبرجہا، اس کی جھوٹی شان شوکت، اس کی جھوٹی زینت کو نہ دیکھ۔ فشرطوا لک ذلک، ان سب نے اس شرط کو قبول کر لی، ان سب نے کہا
کہ ہماری بعثت کا مقصد تزکیہ ہے، تعلیم تزکیے کے ساتھ، اقتصادیات تزکیے کے ساتھ، سائنس تزکیے کے ساتھ، ہر چیز تزکیے کے ساتھ. فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ وَعَلِمْتَ مِنْهُ الْوَفَاءَ فَقَبِلْتَهُمْ. اور خداوند عالم وہ تیرے امتحان پہ پورے اترے. فَقَبِلْتَهُمْ، پس تو نے انہیں قبول کر لی. قربتہم، اپنے قریب کر دیا. وقدمت لہم الذکر العلی، ان کا ذکر بلند کر دیا. والثناء الجلی واحببت علیہم الملائکۃ، تو نے اپنے ملائکہ ان پہ نازل کیے. وکرمتہم بوحیک، اپنی وحی سے کرامت دی. وجعلتہم الذریۃ الیک، انہیں ہی وسیلہ بنایا کہ لوگ ان کے ذریعے تجھ تک پہنچے. والوسیلۃ الی رضوانک، رضا تک پہنچنا ہے تو انہیں. بس بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا مقصد ہے کہ جو مبعوث ہونے والا ہے وہ بھی اس پستی کی طرف نہ جائے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس پستیوں سے، ان پستیوں سے دور کرے. بس اب آتے ہیں کہ بعثت سے پہلے کیا تھا معاشرہ عرب اور بعثت کے بعد کیا معاشرہ عرب بنا. بعثت سے پہلی جو پستی تھی وہ تھی عقیدتی. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 26 ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرا للعالمین. خداوند عالم نے مبعوث کیا رسول خدا کو خبردار کرنے والا بنا کر کائنات کے لیے. وامینا علی التنزیل، امین بنا کر وحی پر. وَأَنْتُمْ معاشر العرب علی شر دین، اے گروہ عرب تم بدترین دین پر تھے. تمہارا عقیدہ بدترین تھا، تمہارا اخلاق بدترین تھا، توحید سے دور تھے تم. بس توحید سے دوری عقیدے کی پستی تھی تم میں. بس سب سے پہلا جو فائدہ ہوا بعثت سے وہ کیا ہے؟ عقیدتی. شر دین، دین صحیح ہو جائے. بس ذہن میں رکھیے گا جہاں بھی دین صحیح نہ ہو یا لوگوں کے ذہنوں میں صحیح نہ بٹھایا گیا ہو اس کی غلط تاثیرات آپ کو ہر شعبے میں نظر آئیں اور اسے محسوس کیا کریں. اسے محسوس کیا کریں، کڑی سے کڑی ملائیں، جا کے اوپر تک پہنچیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ہاں یہ فساد برپا ہوا. وجہ ہے شر الدین، شر الدین. بس پہلی. طبی فلسفی ہیں علامہ تقی جعفری، فرماتے ہیں عربوں کے برے اخلاق کی وجہ سے، برا اخلاق تھا، توحید سے دوری تھی، خداوند عالم نے رسول خدا کو مبعوث کی. کتنی بڑی عید ہے، کتنی بڑی عید ہے. کہا کہ توحید انسان کو نرم دل بناتی ہے، مکارم الاخلاق، اخلاق کے اصول سکھاتی ہے. بعثت رسول خدا نے ان کو نرم بنایا اور اخلاقی اصول دیے، اخلاقی اصول دیے. اندازہ لگائیں کہ سلمان کہاں سے چل کے آیا کہ مہاجرین اور انصار میں جھگڑا تھا کہ بھئی سلمان کو مہاجر مانے یا انصار مانے. مہاجر تو اسے کہتے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آیا ہو، انصار وہ اسے کہتے ہیں جو مدینے میں زندگی بسر کر رہا ہو. سلمان کا دونوں سے تعلق نہیں، سلمان کہیں اور سے آئے. رسول خدا نے کیا کہا؟ سلمان منا اہل البیت. ٹھیک، بس بدلا رسول خدا نے عقائدی لحاظ سے بدلا. ایک دوم، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت سے پہلے اس معاشرے کی تصویر کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں ابتعثہ والناس یضربون غمرۃ، خداوند عالم نے مبعوث کیا رسول خدا کو، لوگ گمراہی کے چکر کاٹ رہے تھے، گمراہی کے چکر کاٹ رہے تھے. یموجون فی حیرۃ، سرگردانیوں میں گرے ہوئے تھے، سرگردانیوں میں تھے. قد قادتہم عظمۃ الحین، ان کا قائد ہلاکت اور بربادی تھی. ان کا قائد، ان کا امام کون تھا؟ ہلاکت اور بربادی.
وَاسْتَغْلَقَتْ عَلَىٰ أَفْئِدَتِهِمْ أَقْفَالُ الرَّعِينِ، ان کے دلوں پہ زنگ کے تالے لگے ہوئے تھے، غبار کے تالے لگے ہوئے تھے۔ رسول خدا کو مبعوث کیا تاکہ زنگ کے تالے ان سے اتارے جائیں، ہلاکت اور بربادی کے قائد کو بدل کے امن اور اخلاقی امام بن جائے ان کا۔ حیرت سے نکلیں، گمراہی کے چکر کاٹنا ختم کر دیں، روئے زمین پر سب سے بدتر لوگوں کو سب سے بالا تر لوگ بنائیں۔ تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ، روئے زمین پہ سب سے بدتر لوگ تھے، ان اللہ بعث محمدن، رسول خدا نے، خداوند عالم نے رسول خدا کو بھیجا، مبعوث کیا، وانتم فی شر دار، بدترین ٹھکانے میں تھے تم۔ کیسے؟ منیخون بین حجارت، ایسے اتنے بدو تھے، رہنے کی تمیز ہی نہیں تھی۔ رہنے کی تمیز کیا؟ نہ ہموار جگہ پہ زندگی گزارتے تھے، پتھریلی، ہموار بھی نہیں کیا انہوں نے کہ راستے بنائے، پتھروں پہ چڑھ کے گھر پہنچتے تھے۔ وحیات سمن، زہریلے سانپوں کی مانند ان کی زندگی تھی، یا زہریلے سانپوں کے درمیان وہ زندگی گزارتے تھے۔ ظاہر بھی نظر آتا ہے، اسلام نے ظاہر بھی ٹھیک کیا، باطن بھی ٹھیک کیا، دونوں چیزیں ٹھیک کی، بس بدترین خوراک تھی اور بدترین پینا تھا، پینا۔ انتم معاشر العرب، تم اے عرب کے گروہ، بعثت سے پہلے تشربون القدر، گندا پانی پیتے تھے، وتأکلون الجشب، گلیز غذا کھاتے تھے۔ میسم بحرانی کہتے ہیں کہ پانی کون سا تھا ان کے پاس؟ پانی تھا، پانی کے لیے کنویں نہیں کھودتے تھے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کنویں کھودے گئے۔ ظاہری بھی فائدے آنے لگے، صرف یہ نہ سمجھے گا کہ عقائد درست ہونے لگے، بلکہ ظاہری بھی بعثت رسول خدا نے کی برکات آئیں۔ کہا کہ پانی کے لیے کنویں نہیں کھودتے تھے، گڑوں میں جو جمع ہوتا تھا بدبودار پانی اسی کو ہی پیا کرتے تھے۔ رسول خدا نے کنویں کھودے اور تازہ جب پانی پینا شروع کیا انہوں نے تو پورے خطے میں مشہور ہو گئے، پورے خطے میں مشہور ہو گئے، تمدن مشہور ہو گیا ان کا، تہذیب مشہور ہونے لگی ان کی۔ جناب میسم بحرانی کہتے ہیں، شارح نہج البلاغہ ہیں، ایک بدو عرب سے سوال کیا، کہا کہ سوال کیا گیا صحرا میں کھانا کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ زمین پر ہر حرکت کرنے والی چیز کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، زہریلی چھپکلی کے علاوہ باقی سارا کچھ کھاتے ہیں ہم۔ بعض ایک انسان سے پوچھا گیا کہ شراب کیوں پی رہے ہو؟ کہا الحمدللہ شراب تو پیتا ہوں لیکن زنا نہیں کرتا۔ یہ وہی والی بات، ہر گندگی کھاتے تھے، چھپکلی نہیں کھاتے ہم۔ ٹھیک، بس یہ خوراک تھی ان کی، یہ پانی تھا ان کا، گڑوں میں جمع شدہ پانی جو بدبودار ہو جاتا تھا اسے وہ پیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلا۔ رسول خدا کی بعثت ایک بڑی عید ہے ہمارے معاشرے میں، ایک کاش یہ تصور آ جائے اور آج ہم سب سے بڑی عید منائیں۔ تسفکون دماءکم، بعثت رسول خدا سے پہلے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، وتقطعون ارحامکم، قطع رحمی میں مبتلا تھے، ہر کوئی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ختم، ایک دوسرے کا خون بہانا، قطع رحمی میں مبتلا، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے۔ رسول خدا نے صرف رشتے ناطے نہیں توڑے، ان کو جوڑا، رشتے ناتوں کو، بلکہ عمومی معاشرے کو کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے مومنین بھائی، بلکہ کلی حکم دیا، صرف یہاں تک نہیں کہ رشتے جوڑے آپس میں، بلکہ پورے معاشرے کو، پورے مومنین کے معاشرے کو بھائی بنا دی۔ انما المؤمنون اخوۃ، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ فالاحوال مستربۃ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 192 میں، حالات بڑے پریشان کن تھے، والایدی مختلفہ، کسی بڑے کے بغیر چلنے والے تھے، کوئی بڑا نہیں تھا ان کے درمیان، ہر کوئی بڑا بنا ہوا تھا۔ اندازہ لگا جب ہر کوئی بڑا بنا ہوا ہو تو حال کیا ہوگا معاشرے کا؟
گھر میں جب سارے بڑے ہوں، ادارے میں جب سارے بڑے ہوں، سارے ہی چیئرمین ہوں، اس ادارے کا کیا حال ہو؟ وہ جو نوکر ہے وہ تنگ آ جائے گا کہ کروں کیا؟ وہ نوکر تنگ آ جائے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چیئرمین ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں چیئرمین ہوں، کروں کیا؟ کس کی مانوں؟ بس ذہن میں رکھیے گا، والایدی مختلفہ، بڑے کے بغیر چلنے والے تھے، والکثرۃ المتفرقہ، تفرقوں میں پڑے ہوئے تھے، فی بلاء ازل، بلاؤں میں پڑے ہوئے تھے ہمیشگی والی، ازل ہمیشگی والی، اتباق، طبقاتی سسٹم تھا، پورا طبقاتی سسٹم تھا، جاہل بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اصنام معبود، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ارحام مقطوع، رشتہ داریاں توڑی جاتی تھی، غارات منشوع، ہر طرف سے ان پہ حملہ کیا جاتا تھا، کوئی کہیں سے محفوظ نہیں تھے، ہر طرف سے حملہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹی کے سامنے، بیٹی جب آتی اٹھتے، خود چلے جاتے، ہاتھ چومتے، لے آتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، وہاں سے احترام معاشرہ عرب میں اپنی بیٹیوں کا شروع ہونے لگا، احترام شروع ہونے لگا، اور یہ احترام اتنا زیادہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو احترام دینے لگے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی کیا؟ رسول خدا کی زبان، رسول خدا کا کردار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، یہ ساری بعثت۔ غدیر خم کے مقام پہ بولنا بعثت ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی، ثقلین کو چھوڑ کے جانا بعثت، امام مہدی کا تعارف کرانا بعثت ہے، تمام ائمہ کا تعارف کرانا بعثت ہے، یہ سارا کچھ بعثت ہے۔ بعثت نہ ہوتی تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس نہ ہوتا۔ یہ سب سے بڑی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں بعثت کی وجہ سے، اس کی بہت زیادہ قدر کیا کریں۔ ٹھیک، بعثت کے بعد کے حالات، اب بعثت کے بعد کے حالات، علی علیہ السلام خطبہ اول میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ہدایت آئی اور جہالت سے معاشرہ نکلا، معاشرہ جہالت سے نکلا۔ ایک اب آتے ہیں عرفاء کا نظریہ۔ عرفاء کہتے ہیں کہ بعثت رسول خدا ہی باعث نور تجلیوں، یہ جو قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ نورانیت پھیلی کب؟ جب بعثت رسول خدا آئی۔ اللہ نور السماوات والارض هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیا کب حکم؟ جب بعثت آئی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ یہ لوگوں نے یاد کب کیا؟ جب بعثت آئی۔ جب بعثت آئی، بعثت کے بعد نورانیت جزئی طور پہ داخل ہونے لگی، بلکہ یہ کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ۔ عرفاء کہتے ہیں توحید، قرآن، امام، غدیر، مہدویت، سارا کا سارا بعثت، سارے کا سارا بعثت، یہ سارا نتیجہ ہے بعثت کا، یہ سارا نتیجہ ہے بعثت ہی پوری بنیاد۔ ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے اسے محسوس کرنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی اسی کے مطابق ڈھالیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور ہم معاشرے کو فائدہ پہنچائیں۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔